بقرہ میں آیت نمبر 129 کہ وہ قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں، کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں اور انہیں ستھرا کر دیں، تزکیہ طہارت انہیں عطا فرمائیں۔ یہ چار ذمہ داریاں، چار اوصاف عالیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اس کا تذکرہ فرمایا دوسرے مقام پر، چوتھا سپارہ ہے، اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ آیت نمبر ہے جی 164 آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہی جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہی یہاں پر بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن پاک نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا 28ویں سپارے کے اندر سورہ جمعہ، اس کے اندر آیت نمبر 2 رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے امیین کے اندر، ان پڑھوں کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہی کے اندر تھے لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار نے ان کی گمراہی کو ختم فرما کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ عالیہ عظمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامعین، حضور کے حاضرین و ناظرین اور آقا کریم علیہ السلام کے متبعین اور مطیعین، ان تمام کو گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی۔ ان 3 آیات کے اندر حضور علیہ السلام کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا گیا، لیکن تھوڑا سا ترتیب کے اندر فرق ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اس کے اندر پہلے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہے اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اس کے بعد تزکیہ نفس ہے، یعنی پہلے انہیں کتاب پڑھائیں، پہلے انہیں حکمت پڑھائیں، پہلے انہیں آیات سنائیں، اس کے بعد انہیں تزکیہ نفس عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب نے بھیج کر جو شان ارشاد فرمائی اس کے اندر ترتیب اس کے تھوڑا سا برعکس ارشاد فرمائی، فرمایا کہ پہلے انہیں وہ ستھرا کرتے ہیں پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، یعنی جو سرکار علیہ السلام کی نظر میں آ جائے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، آقا کریم علیہ السلام کے مخاطبین جو بن جائیں، رب تبارک و تعالی انہیں تزکیہ و طہارت پہلے عطا فرما دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم سرکار بعد میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب پاک، حضور علیہ السلام کے حاضرین سامعین، سرکار علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل، جن کو چن کر رب تبارک و تعالیٰ نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، وہ تمام کے تمام ان شانوں کے حامل ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائی اور حضور نے اپنی نظر سے، اپنے فیض سے سرکار علیہ السلام نے انہیں پاک بھی فرما دیا۔ اور 22ویں سپارے کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابتدائی آیات ہیں 22ویں سپارے میں، یہ آیت نمبر چل رہی ہے جی 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33،
اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تبارک و تعالی نے حضور کے اہل بیت کو ہر نجاست سے، ہر پلیتی سے پاک رکھا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے جن کو سرکار نظر سے پاک کرے ہم ان کے بھی غلام ہیں، جن کو حضور کا نسب پاک کرے، حضور کا خاندان پاک کرے ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ جو آقا کریم علیہ السلام کی چادر طہارت کے نیچے آ جائیں ہم ان کے بھی غلام ہیں، جن کے لیے رب تبارک و تعالی آیات نازل فرما کر ان کی طہارت کو بیان کرے۔ سنی ان کا بھی غلام ہے جن کو سرکار علیہ السلام اپنی نظر سے، اپنے فیض سے، اپنی صحبت سے حضور علیہ السلام پاک فرما دے۔ سنی ان کا بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان حضرات کا آپس میں تعلق کیا ہے اس کو بیان فرمایا 26ویں سپارے کے اندر سورہ فتح، اس کی آخری آیت مبارکہ ہے جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر ہے جی 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور کے ساتھ والے وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، رحم دل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے فیض یافتہ، حضور کے صحبت والے، خواہ وہ اصحاب رسول ہو، خواہ وہ اہل بیت رسول ہو، اولاد رسول ہو، ذریت رسول ہو، ازواج رسول ہو، جتنے بھی حضرات ہیں وہ تمام کے تمام آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ان حضرات کے ہیں۔ ان حضرات میں اگر کسی موقع پر کوئی اختلاف کی گنجائش بنی بھی صحیح تو وہ دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے بالآخر ان حضرات کے درمیان صلح کی صورت پیدا فرما دی۔ سنی پر ان سب کو ماننا واجب ہے، لازم ہے، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان عالیہ کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اگر چلاتا رہوں تو 20 آیات اور بھی ہیں جو ان حضرات کی شان و عظمت کے اندر موجود ہیں۔ بارہا مرتبہ علماء کرام سے، حضرات سے آپ سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عقیدہ اہل سنت میں 2-4 باتیں ان کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ بے شک یہ ہمارا سبحان اہل اللہ۔ سنت و جماعت کا طے شدہ عقیدہ ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک نہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 4 شہزادیاں سرکار علیہ السلام کی قرآن پاک کے اعتبار سے بھی جہاں پر فرمایا وہ بناتی کا، بنات یہاں پر جمع ارشاد فرمایا تو اس اعتبار سے بھی استدلال موجود ہے۔ لیکن میں مخالفین کی کتب سے بھی حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کے حوالے سے کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بے شک سبحان کیونکہ یہ اللہ۔ عقیدہ کہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، اس عقیدے کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے نا۔ ویسے تو ہم مانتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس ہمارے اکابرین اسلاف کی تعلیمات وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دلائل کی روشنی میں بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے بارے میں جو حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں جیسے ہماری اہل سنت و جماعت کی 6 کتب ہیں، حدیث پاک کی معروف کتب 6، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو داود، نسائی شریف، 6 کتب ہماری اہل سنت و جماعت کی۔ اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر علماء روافض کے اندر ان کی 4 کتابیں ہیں، ہماری 6 ہیں، ان کی 4 ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں اصول 4، ہم کہتے ہیں اصول 6، صحاح 6، وہ کہتے ہیں صحاح 4 یا اصول 4 یا الکتب الاربع، یعنی 4 کتابیں۔ ان 4 کتابوں کے اندر محمد بن یعقوب کلینی رازی ان کے امام ہیں، انہوں نے اصول کافی، فروع کافی اور کافی کتاب الروضہ، یہ 3 اس کے علیحدہ اجزاء ہیں، یہ اس نے لکھے۔ اور من لا یحضر الفقیہ ابن بابویہ قبی نے لکھی، اور تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی، اس کی دونوں یہ کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔
آپ یقین فرمائیں کہ یہ جو 4 کتابیں ہیں نا، ان 4 کتابوں میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، یہ 2 4 5 10 جگہوں پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ عقیدہ موجود ہے۔ میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لے جی پہلا حوالہ سماعت فرمائیں، اصول کافی۔ سبحان اللہ۔ اصول کافی کے اندر یہ جو میرے پاس موجود ہے، یہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، الکتب الاربع، جی اس کے اندر یہ ان کی 4 کتابیں، یہ الکافی، من لا یحضرہ الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، یہ 4 کتابیں جمع ہیں، 2 جلدوں کے اندر یہ سیٹ ہے، اس کے اندر یہ ان کی 4 کتابیں جمع ہیں۔ اس میں یہ پہلی جلد ہے، جو 2 جلدوں میں ہے اس میں سے یہ پہلی جلد ہے۔ اس پہلی جلد کے اندر جو اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے، اگر علیحدہ علیحدہ کتابیں ہوں، اصول کافی علیحدہ ہو، فروع کافی علیحدہ ہو، پھر اس کے صفحات علیحدہ ہوں گے، جو اس سیٹ کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے تو سب سے پہلا اس کا حوالہ دیکھیں جی، اصول کافی کے اندر صفحہ نمبر 108، اس کا صفحہ نمبر 108۔ یہ دیکھیں جی، سرکار علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا، فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ، حضور کے بعثت شریف سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو سرکار کی شہزادیاں جو حضور کی اولاد پیدا ہوئی وہ کون سی ہے؟ القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم، حضرت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم۔ اب اس میں سرکار علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں، اس کے لیے آگے کہتے ہیں وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ، اعلان نبوت کے بعد جو پیدا ہوئے ان کے اندر کون ہے؟ الطیب والطاہر والفاطمہ، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت فاطمہ۔ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے جو اولاد ہے ان میں 1 شہزادہ، 3 شہزادیاں۔ اعلان نبوت کے بعد جو سرکار کی اولاد ہوئی ان کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے 2 شہزادے، حضرت طیب و طاہر اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی سرکار کے 3 شہزادے، حضور کی 4 شہزادیاں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اس کو انہوں نے بھی صفحہ نمبر 108 پر تحریر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا حوالہ ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد اسی کا دوسرا حوالہ دیکھیں جی، صفحہ نمبر ہے اس کا جی 404، یہ مجموعے کا صفحہ چل رہا ہے، یہ جو مجموعہ موٹی کتاب ہے اس کے اندر مجموعی طور پر لما ماتت رقیہ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی شہزادی حضرت رقیہ بنت رسول، رقیہ ابنۃ رسول اللہ، حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جب وصال شریف ہوا تو پھر دفن کے حوالے سے اور وہ سارا معاملہ آگے موجود ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ حضرت رقیہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 766، ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 766، حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا سائرہ بناتی ہی، اپنی تمام بیٹیوں کا، ولا تزوج شیئا من نساء علی اکثر من 12 اوقیۃ، یعنی حق مہر کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 12 اوقیہ سونا، اس سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے بھی عقد فرمایا، اور جتنی بھی سرکار کی بیٹیاں تھیں سائرہ، یہ بھی جمع کے لیے اور بنات بھی جمع، تو سرکار نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اس کے لیے مہر بیان کیا گیا۔ مہر کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اتنا طے ہو گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ لے جی اس کے بعد چوتھا حوالہ اسی کا صفحہ نمبر 845،
اب یہاں پر اصول کافی کی جگہ فروع کافی آ گئی، یعنی اصول کافی سے وہ میں نے حوالے پیش کیے، ایک حوالہ اصول کافی سے اور دو حوالے فروع کافی سے. اب یہ دو کی بجائے یہ تیسرا حوالہ آ رہا ہے. فروع کافی میں صفحہ نمبر 845 پر حضرت ابو عبداللہ ان سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، حضور علیہ السلام کئی بیٹیوں کے باپ تھے. ابا بناتن، کئی بیٹیوں کے سرکار علیہ السلام باپ تھے. تو یہاں پر بھی سرکار کی ایک سے بڑھ کر شہزادیوں کا تذکرہ موجود ہے. بنات جمع ہے اور جمع کے اندر کم از کم 3 ہوتی ہیں. جمع کے اندر کم از کم 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. جمع قلت 3 سے 9 تک اور جمع کثرت 10 سے پھر آگے شروع ہوتی ہے. تو اتفاق تین شہزادیوں پر اختلاف کا مسئلہ عام طور پر سننے دیکھنے کے اندر آتا ہے. چوتھی جو شہزادی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تو اختلاف ہے ہی نہیں، وہ سب مانتے ہیں. وہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور اہل تشیع بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اہل تشیع کی کتب سے بھی یہ بات موجود کہ آقا کریم علیہ السلام کئی بیٹیوں کے حضور باپ تھے. اس کے بعد صفحہ نمبر 846 یہ دیکھیں جی، جارود بن منذر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبداللہ نے کہا، آپ نے فرمایا بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے انہ ولد لک ابنۃ، کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، فتسخطها، اور تو اس پر غمگین ہے، اس پر تو ناراض ہے، غصے کے اندر ہے. بیٹی کیوں پیدا ہو گئی جی؟ جیسا کہ آج کل بھی کئی جہالت کی چیزیں لوگوں کے اندر ہیں کہ بیٹی پیدا ہو تو سختیاں کرتے ہیں، گھروں کے اندر مار کٹائی، یہ سارے معاملات. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بیٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور ضمناً یہ بات آ گئی، میں اس پر پورا مضمون نہیں تفصیلی دے رہا. یہ جو مشہور ہے نا کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، یہ عام طور پر بات مشہور ہے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے. یہ حضور کی حدیث پاک نہیں ہے، یہ سرکار کی حدیث پاک نہیں ہے. یہ مختلف بزرگوں کے اقوال کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، حضور کی حدیث پاک نہیں ہے. اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین اسلاف نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو وہ جو جارود بن منذر تھے انہوں نے اس کو ناگوار سمجھا. تو آپ نے فرمایا وما علیک منہا ریحانۃ تشمھا، کوئی پھول تیرے پاس ہو اور تو اسے سونگے، وقد کفیت رزقھا، اور تجھے اس کا رزق بھی کفایت کر دیا گیا ہو. یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے، رزق بھی تجھے اللہ دے رہا ہے اور تیرے لیے ایک پھول ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، خود سرکار کے ہی بیٹیوں کے باپ تھے، خود حضور کے ہی بیٹیوں کے باپ تھے. تو تمہیں اس پر اعتراض یا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب نے بیٹی عطا فرمائی ہے، وہ بھی مالک کا کرم ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، رب جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے. وہ مالک ہے، دے تو رہا ہے نا کچھ عطا تو فرما رہا ہے. ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لے جی اس کے بعد آ جائیں جی فروع کافی میں صفحہ نمبر ہے جی 930. یہ حدیث پاک کا حوالہ سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے وصال شریف سے قبل یہ وصیت فرمایا کہ چونکہ ایک وقت میں خالہ اور بھانجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، پھوپھی بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی ایک وقت میں. لیکن اگر خالہ فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ شوہر اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہے تو ایک وقت میں تو جمع نہیں کر رہا نا، وہ نکاح کر سکتا ہے.
ایک عورت ایک بہن ہے وہ فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے عدت گزارنے کے بعد، اسی طریقے سے پھوپھی سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے یہ نکاح ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، لیکن علیحدہ علیحدہ وقت کے اندر نکاح ممکن ہے۔ حضرت سیدہ امامہ بنت زینب، حضرت زینب حضور کی شہزادی، بڑی شہزادی، ان کی بیٹی ہے، ان کی شہزادی ہے حضرت سیدہ امامہ، یہ حضور کی بڑی نواسی ہے، سرکار کی بڑی نواسی ہے۔ ان کے متعلق بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نماز کے اندر انہیں اٹھا کر نماز ادا فرماتے ہیں، اور جب حضور رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو سرکار انہیں نیچے بٹھا دیتی ہے، اور جب پھر اٹھتے ہیں حضور پھر دوبارہ ان کو اٹھا لیتی ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے پہلی جلد میں۔ یہ حضرت امامہ چونکہ عمر میں بھی کچھ بڑی تھی، حضرات حسنین کریمین وہ بچے تھے، اور یہ ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتی، ان کا خیال رکھتی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد تم عدت ختم ہونے کے بعد حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا، حضرت امامہ کے ساتھ نکاح کر لینا تاکہ وہ بچوں کا خیال دیکھ بھال اچھے طریقے سے رکھ سکے۔ وہ بات یہاں پر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی وہ روایت کرتی ہیں، حضرت امامہ بنت ابی العاص، ابو العاص یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں، حضور علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت ابو العاص، ان کی بیٹی ہے حضرت امامہ، ابو العاص کی بیٹی ہے، وَأُمُّهَا، اور ان کی والدہ کون ہے؟ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، یعنی والد ابو العاص ہے، والدہ حضرت سیدہ زینب ہے، آقا کریم علیہ السلام کی یہ نواسی ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب آ جائیں جی من لا یحضرہ الفقی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 1445۔ من لا یحضرہ الفقی، اس کے اندر صفحہ 1445 پر کہتے ہیں کانا علیہ السلام ابا بناتن، حضور علیہ السلام خود کئی بیٹیوں کے باپ تھے، سرکار علیہ السلام خود کئی بیٹیوں کے باپ تھے۔ یہی بات صفحہ 1495 پر بھی اسی من لا یحضرہ الفقی کے اندر صفحہ 1495 پر حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب جو کہ حضرت ابو العاص کی بیٹی ہیں اور حضرت زینب کی بیٹی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی نواسی ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے صفحہ نمبر 1495 پر۔ کتنے حوالہ جات ہو گئے ہیں جی؟ جو حضرات لکھ رہے ہیں وہ اگر تھوڑی سی توجہ فرما لیں جی۔ 10 ہو گئے؟ اچھا جی، شاید 10 نہ ہو، میرے پاس جو ترتیب ہے، لیکن بار کیف آپ حضرات اس پر توجہ مکمل رکھیں۔ یہ دیکھیں جی، اب آگے جی تہذیب الاحکام، اس کی دوسری جلد آ گئی، وہ پہلی تھی اور یہ اب اس کی جلد نمبر 2 آ گئی، ان کی وہی الکتب الاربع چل رہی ہے۔ اس کے اندر تہذیب الاحکام میں صفحہ نمبر 1754 یہ دعاؤں کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ درود شریف بھیجنا ہے سرکار کی ذات پر دعائیں، تو ان کے اندر یہ بھی جملہ پڑھیں، اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنی نبی کا، یا اللہ درود بھیج حضرت قاسم اور حضرت طاہر پر جو تیرے نبی علیہ السلام کے 2 بیٹی ہیں۔ اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک، یا اللہ درود بھیج حضرت رقیہ پر جو تیرے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ پھر کہتا ہے اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک، یا اللہ درود بھیج حضرت ام کلثوم پر جو تیرے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔
سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی سرکار علیہ السلام کی شہزادیوں کا تذکرہ موجود ہے. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 1799 ہے. ان زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیت، حضرت زینب حضور کی شہزادی ان کا جب وصال ہوا، ان فاطمہ خرجت فی نسائها، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. وہ ساری علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں جو مین چیز ہے کہ سرکار علیہ السلام کی شہزادیوں میں حضرت سیدہ زینب آپ بھی موجود ہے. صفحہ نمبر 2229. صفحہ نمبر 2229 یہ تہذیب الاحکام ہی چل رہی ہے. اس کے اندر بھی ان امامہ بنت ابی العاص بن الربیع و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجہا بعد علی، کہ حضرت زینب کی بیٹی ہے حضرت امامہ اور حضرت ابو العاص ان کی شہزادی. اسی میں صفحہ نمبر 2294 یہاں پر بھی ان امامہ بنت ابی العاص و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیں جی الاستبصار صفحہ نمبر 2505. الاستبصار صفحہ نمبر 2505. ان زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیت، حضرت زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، آپ نے دعا فرمائی، جنازہ ادا فرمایا. یہ حدیث پاک یہاں پر بھی موجود ہے 2505 صفحہ نمبر پر. تو یہاں پر جن حضرات نے نوٹ فرمائے ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں تو 13 حوالہ جات ان دو کتابوں سے، یہ جو دو کتابیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ان دو کتابوں کے اندر اصول اربع، الکتب الاربع، ان کی صحاح اربع، اس کے اندر 13 حوالہ جات موجود ہیں جن میں سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کا تذکرہ موجود ہے. قرب الاسناد ایک کتاب ہے، وہ دکھائیں جی ذرا. نعرہ تکبیر. وہ کہتے ہیں حدثنی جعفر بن محمد، کہ مجھے امام جعفر صادق انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے یہ بات بیان کی. ولدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو کتاب لکھنے والا یہ ان کا اتنا پرانا محدث ہے کہ جو امام جعفر صادق ان حضرات سے ایک واسطے سے 2 واسطوں سے یہ روایت لے رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد باقر ان سے یہ بیان کرتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ تھا، حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی، القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب، حضرت قاسم، حضرت طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ اور زینب. یہ انہوں نے 6 یہاں پر بیان کیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی. فتزوج علی علیہ السلام فاطمہ، حضرت علی علیہ السلام انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ عقد فرمایا، اور ابو العاص نے حضرت زینب سے اور حضرت عثمان بن عفان نے نکاح فرمایا حضرت ام کلثوم سے، اور اس کے بعد پھر نکاح فرمایا حضرت رقیہ سے. تو یہاں پر یہ ساری بات انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. قرب الاسناد اس کا لکھنے والا ہے شیخ ابو العباس عبداللہ بن جعفر، شیخ ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمجری، عام طور پر اسے حمجری بھی پڑھتے ہیں لیکن حمجری یا حمجری، اس نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیاں. مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب، اس کے اندر یہ کتاب دیکھ لیں جی، مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب، ان کا محدث ہے، حافظ ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے آل ابی طالب، یعنی آل ابی طالب کے احوال پر، اس کے اندر تمام حضرات کے حالات موجود ہیں. اس میں
صفحہ نمبر 130. یہاں پر اس نے ساری بات لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، وُلِدَ مِنْ خَدِیجَةَ، حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے القاسم و عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. کہتا ہے وَهُمَا الطَّاهِرُ وَالطَّيِّبُ، جن کو حضرت طاہر حضرت طیب کہتے ہیں نا، وہ یہی حضرات ہیں. یعنی طاہر اور طیب لقب ہے اور قاسم اور عبداللہ ان حضرات کا نام ہے. اور 4 بیٹیاں پیدا ہوں. کون کون سی؟ زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور پھر آگے ان کے نکاح کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ حضرت زینب حضرت ابو العاص کے ساتھ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ان کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان حضرات کے ساتھ عقد بھی ہوا. تو 15 حوالہ جات یہاں تک پیش کیے جا چکے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں. سبحان یہ اللہ. جو 15 حوالے ہیں یہ تمام کے تمام اہل سنت کی کتب کے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں کہ جو مخالفین نہیں تسلیم کرتے، ان کے اپنے بزرگوں نے، ان کے اپنے جو محدثین ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اولاد امجاد 4 شہزادیاں سرکار کی ہیں. وقت کی مناسبت سے میں نے اس پر اکتفا کیا ہے کہ 15 حوالے پیش کر کے پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ 20 حوالہ جات، شاید میں اگر اس کا شمار کروں تو کوئی 50 سے زائد کتب کے اندر یہ حوالہ جات میں دکھا سکتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی 4 شہزادیاں. سبحان اللہ. مولا باقر مجلسی اور بے شمار کتابیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عقیدہ حق اہل سنت، زندہ باد، اولاد رسول، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو جو پیار سرکار سے ملا یقینی طور پر وہ بے مثال ہے. شہزادیاں سرکار کی اور بھی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کی یہ چھوٹی شہزادی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی قربت، حضور کی صحبت، حضور کا پیار انہیں زیادہ نصیب ہوا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں، 5 رہتے ہیں، ایک سے پیار اور ہے، دوسروں سے پیار اور ہے. آپ دیکھیں حضرت مولا علی کے بھی تو اور بھائی ہیں نا، حضرت مولا علی کے بھی اور بھائی ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے باقی بھائیوں سے وہ بھی سرکار کے چچا زاد ہیں، وہ بھی سرکار کے قریبی ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے اور بھائی. تو ان تمام کے ساتھ وہ سرکار کا پیار وہ نہیں ملتا جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا پیار ہے. تو کسی کے ساتھ پیار کا زیادہ ہونا دوسروں کے وجود کی نفی نہیں کرتا، بے شک بے شک. دوسروں کے وجود کی نفی نہیں کرتا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان سے سرکار علیہ السلام کا پیار زیادہ ہونا حضرت سیدہ پاک کے علاوہ باقی شہزادیوں کے وجود کی نفی نہیں کرتا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اسم پاک آپ کا فاطمہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں آقا کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ تا. یہ میرے پاس ہے الصواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ، لکھنے والے محدث ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 2 مقامات پر ہے، 153 اور 160. حضور فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے جو نام رکھا ہے نا اپنی بیٹی کا فاطمہ، کیوں رکھا ہے؟ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو بھی اور اس کے جتنے بھی معتقدین عقیدت والے غلام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ معنی ہے لفظ فاطمہ کا، کیونکہ فاطمہ کا معنی چھڑانا ہے نا، جدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان سب کو جدا فرما دے گا. صفحہ نمبر 153 ہے
اور دوسرا صفحہ نمبر اس کا یہ دیکھیں جی 160 پر حضور فرماتے ہیں انما سماہا فاطمہ، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، رب تبارک و تعالیٰ ان کے غلاموں کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے رکھے گا، بشرطے کہ وہ عقیدہ اہل سنت پر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے بے ادب گستاخ نہ ہو، عقیدہ حق ہو، حضور کے اصحاب، حضور کی اہل بیت، ازواج مطہرات، حضور کی شہزادیاں، سب کا احترام کرنے والے ہوں، سب کے غلام ہوں، رب تبارک و تعالیٰ اس نسبت سے کرم فرمائے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت امام بخاری نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ حدیث پاک لکھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے فضائل عالیہ کے اندر، مناقب کے اندر، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور مجلس شریف لگی ہوئی ہے، مریدین، معتقدین، تلامذہ حضرات بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اچانک آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ سارے وضو کر کے آؤ، سارے دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو وہ جو سامعین تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ چلے کسی ایک کا وضو ٹوٹا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، سب وضو کر کے دوبارہ آئیں، وجہ کیا ہے؟ تو جب وضو کیا انہوں نے دوبارہ آئے اور استفسار کیا تو آپ نے فرمایا چونکہ آگے حضور کی لخت جگر بدعت الرسول، جان رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسم پاک آ رہا ہے، ان کے نام نامی اسم گرامی کے ادب کی وجہ سے میں نے یہ کہا ہے، اگرچہ تم پہلے بھی پاک ہو، وضو کر کے بیٹھی ہو، طہارت سے ہو، شیخ کی بارگاہ میں بندہ باوضو ہی بیٹھتا ہے نا، لیکن فرماتے کہ میں نے اعزازی طور پر یہ کہا کہ جا کر دوبارہ وضو کرو، ہم نے سیدہ کے پاک نام کی تلاوت پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہے جی ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا مزاج۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 532 پر یہ دیکھیں جی، صفحہ نمبر ہے جی 532، مناقب فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب، حدیث بعد میں لائے، باب کے اس باب کے نام کے اندر ہی جہاں مناقب فاطمہ ہے نا، اسی کے اندر آپ نے فرمایا، جس کو عرف عام کے اندر محدثین کی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ترجمۃ الباب یعنی باب کا جو نام آپ نے رکھا اسی کے اندر یہ بات بھی لائے، فاطمۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنت، حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنت۔ آگے پھر حدیث پاک لائے، حضرت مسور بن مخرمہ سے فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اسے آپ بضعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بضعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، با ضاد عین تا گول تا، بضعۃ اور بضعۃ دو طریقے سے، بضع نہیں پڑھا جا سکتا، بضع پڑھے تو پھر اس کا معنی بدل جائے گا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے، جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہاں پر حضرت سیدہ پاک کی جو فضائل عالیہ ہے وہ تو بے شمار ہیں، اہل بیت اطہار سادات کے اور یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ہی متصل میں وہ حدیث پاک
آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے مطالبہ ہوا باغ فتح کے حوالے سے، آقا کریم علیہ السلام کی وراثت کے حوالے سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جواب کے اندر جو حدیث پاک سنائی وہ حدیث پاک سنیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے گی بات ابھی آپ کے سامنے۔ یہ الکتب الاربع میں سے، کتب الاربع یعنی اصول کافی، فروع کافی اور کافی کتاب الروضہ، اور اسی طریقے سے من لا یحضرہ الفقیہ، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ان 4 کتابوں سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ مکمل توجہ رکھیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم بخاری شریف سے پیش کرتے ہیں نا، تو ان کی یہ بخاری شریف کے مقابلے کے اندر اصول کافی، فروع کافی، یہ کتابیں ان کی بخاری کے مقابلے کے اندر۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 7۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وذاک، اور یہ اس وجہ سے کہ ان الانبیاء لم یورثوا یا لم یورثوا، جی وارث نہیں بناتے انبیاء درہمم ولا دینارن، درہم کا اور دینار کا، انبیاء درہم و دینار دنیا کے مال اس کی وراثت نہیں عطا فرماتے۔ انما اورثوا العلم، انما اورثوا احادیث من احادیثہم، وہ اپنی احادیث کا وارث بناتے ہیں، اپنی احادیث کا، فرامین عالیہ کا، اپنے اخلاق حسنہ کا، اپنے علوم کا وارث بناتی ہیں۔ فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، جس نے انبیاء سے احادیث طیبہ میں سے کوئی شے حاصل کر لی تو اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ آگے آ جائیں گے صفحہ نمبر 8 پر، یہاں پر بھی حدیث پاک موجود ہے، یہ لمبی حدیث ہے، میں اسے اشارہ دے رہا ہوں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ تو پہلے یہ تو طے کریں نا بھئی وراثت ہے بھی کہ نہیں، سبحان اللہ، پہلے کیا یہ بات تو ہے۔ طے کریں نا بھئی وراثت ہے بھی کہ نہیں، کیا وہ باغ وہ مال دنیا کا وراثت بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ تمہارے اپنے محدثین کہتے ہیں وراثت ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کا مال، درہم دینار دنیا کا مال۔ وراثت کیا ہے؟ وراثت ہے جی نبوت، نبوت کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، نبوت کی وراثت اعمال ہے، نبوت کی وراثت اخلاق عالیہ، نبوت کی وراثت حکمت، یہ چیزیں نبوت کی وراثت کے اندر ہیں۔ اور میں اس پر پورا مضمون نہیں دے سکتا، اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ یقیناً اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ نکالیں آیات، وارثہ سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داود علیہ السلام کے، اس مقام کو آپ نکالیں کہ سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داود علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام وارث بنے حضرت زکریا علیہ السلام کے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، یہ ہے نا، یہ جو آیات ہیں ان آیات کو آپ نکالیں اور پھر تفسیر قمی نکالیں، تفسیر صافی نکالیں، تفسیر مجمع البیان نکالیں، منہاج الصادقین نکالیں، تفسیر جامع بروجردی کی
نکالیں، فصل الخطاب نکالیں، ان تفاسیر کے اندر آپ تلاش کریں، آپ کو ملے گا وارث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے کس میں؟ علم کے اندر، حکمت کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر۔ دنیا کی وراثت انبیاء کرام علیہ السلام کی شروع سے یہ سلسلہ طے ہے کہ انبیاء کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت رب نے علم و حکمت کو بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اچھا، دو حوالے ہیں جن میں حضرت سیدہ پاک نے خود سرکار سے وراثت مانگی ہے۔ حضرت سیدہ پاک نے خود ظاہری حیات طیبہ میں حضور سے مطالبہ کیا وراثت کا۔ اب وہ حوالہ سن لیں اور اس سے پھر عقیدہ اہل سنت بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پہلا حوالہ ہے جی کشف الغمہ، کشف الغمہ پہلی جلد دیکھیں جی، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ امام عبد الوہاب شورانی کی بھی ہے، کشف الغمہ بہت سے حضرات نے اور بھی لکھی ہے۔ یہ جو کشف الغمہ ہے یہ علی بن عیسیٰ اربلی کی کتاب ہے، کشف الغمہ 2 جلدوں میں ہے، اس کی یہ پہلی جلد ہے میرے پاس، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 486، صفحہ نمبر ہے جی 486 اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 514، 514 دو حوالے ہو گئے۔ کشف الغمہ کے اندر 2 حوالے، اور یہی حوالہ جو کشف الغمہ سے میں پیش کرنے لگا ہوں، یہی حوالہ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی، مناقب آل ابی طالب، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 923 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ یعنی 3 حوالے ان کی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وراثت کا مطالبہ فرماتی ہیں۔ وہ الفاظ سنیں اور پھر اس سے عقیدے کو درست کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ کشف الغمہ سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ سرکار کی شہزادی، انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آئی، ومعہا الحسن والحسین، اور ان کے ساتھ حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، اور آئی کب؟ فی مرضہ، اس بیماری کے اندر، الذی توفی فیہ، جس میں سرکار کا وصال شریف ہوا، یعنی جب حضور بیمار تھے، بیماری کی ایام ہیں، ان میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے شہزادگان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں، قالت، اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ ان ہذین لم تورثہما شیئا، ان 2 کو آپ نے کسی شے کا وارث نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ یہ جو 2 ہیں ان کو آپ نے کسی شے کا وارث نہیں بنایا، لم تورثہما شیئا، آپ نے وارث نہیں بنایا، ورث یورث لم تورث، آپ نے وارث نہیں بنایا، ہما ان دونوں کو، شیئا کسی بھی شے کا، کسی بھی شے کا، اور شے نکرہ ہے، نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی بھی شے کا آپ نے ان کو وارث نہیں بنایا۔ یہ ایک سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے لم کی بجائے لما پڑھ لیں، لما، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ لما تورثہما، پھر آگے تورث مجزوم نہیں پڑھیں گے، تورثہما، لما تورثہما شیئا، حضور آپ نے ان دونوں کو کیوں نہیں وارث بنایا کسی بھی شے کا؟ حضور نے فرمایا میں وارث بناتا ہوں۔ حضور وراثت دے رہے ہیں، وراثت سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری کا ورثہ ہے، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور حسین کے لیے میری جرت اور میری سخاوت کا ورثہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا حضرت امام حسن کو ہیبت اور سرداری، سرداری، ہیبت اور سرداری
وہ سرداری کیا ہے؟ اسی کشف الغمہ کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن بات تھوڑی سی دور چلی جائے گی۔ باغ فدق پر ایک دو حوالے اور سماعت فرما لیں، وہ حوالہ میں پیش کرتا ہوں اسی کشف الغمہ کے اس مقام پر کہ سرکار علیہ السلام نے ان کو وراثت میں ہیبت اور سرداری عطا فرمائی، اور امام حسین کو سرکار نے اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرمائی۔ وہ حدیث شریف بخاری شریف سے میں پیش کر چکا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ اور اب اس کا متضاد خود آپ سمجھ لیں کہ جب سیدہ پاک راضی ہیں تو سرکار بھی راضی ہیں، سیدہ پاک راضی تو حضور راضی، سیدہ پاک ناراض تو سرکار ناراض۔ دکھائیں جی ادھر ابن میسم بورانی کی، سبحان اللہ وبحمدہ، مناقب نہج البلاغہ کی شرح، یہ نیچے پڑھیے، نیچے والی، اس سے نیچے والی، یہ ہے جی نہج البلاغہ مولا علی شیر خدا کی، اس کی یہ شرح عربی کے اندر ابن میسم بورانی کی، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 875۔ اور مزے کی بات ہے اس کے اندر بھی حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان موجود ہے حضرت عثمان غنی کے لیے کہ تمہیں جو حضور کی دامادی کا شرف حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو حاصل نہیں ہے، تم حضور کے دور داماد ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، وہ حوالہ میں نے پیش نہیں کیا وقت قلت کے پیش نظر، لیکن نہج البلاغہ کے اندر، اور اس کا ترجمہ کرنے والے بھی، اردو کے ترجمے والے نے بھی دوہرے داماد، دوہری دامادی کا شرف، یہ لفظ انہوں نے لکھی ہیں اردو والوں نے بھی۔ بارک ہے، صفحہ نمبر ہے جی 875۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سائیڈ پر یہ عبارت ساری حوالہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے مطالبہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جیسے سرکار تقسیم فرماتے تھے میں ویسے ہی کروں گا، میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی رد و بدل نہیں کر سکتا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی قرابت والوں سے پیار ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، قسم اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب صدیق اکبر نے فرمایا نا ان اصنع بها کما کان یصنع، جیسے حضور کرتے تھے ویسے میں کروں گا، فرضیت بذالک، حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئیں، حضرت فاطمہ اس بات پر راضی ہو گئیں، حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں۔ اور بخاری شریف سے میں حدیث پیش کر چکا ہوں کہ جس سے حضرت فاطمہ ناراض اس سے حضور ناراض، جس پر حضرت فاطمہ راضی اس پر سرکار راضی۔ سیدنا صدیق اکبر پر حضرت فاطمہ راضی ہو گئی، سرکار بھی راضی، رب بھی راضی، اور اہل سنت بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ وہ حضرات تو آپس میں راضی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، خواہ مخواہ اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ سرکار علیہ السلام کے یار غار سیدنا صدیق اکبر کے خلاف، یا حضور کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء ان کے خلاف کسی کے بارے میں بھی کوئی گھٹیا لفظ، کوئی ہلکا لفظ بول کر اپنی آخرت برباد نہ کر۔ اگر اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں سرخرو کرانا ہے تو دونوں حضرات کے مقام کا اپنی اپنی جگہ مکمل طور پر خیال رکھو۔ رضیت بذالک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ساری زندگی جن حضور کے غلاموں نے، حضور کے اصحاب نے سرکار کی خدمتیں کی، ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو جی سرکار کے جنازے کے اندر ہی نہیں آئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جنازہ ہوتا رہا اور وہ خلافت کے جھگڑے کے اندر رہے، حالانکہ ان کی اپنی کتب کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جو جنازہ، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضور کا جنازہ ایسے نہیں ہوا
جیسے معروف طریقے سے ہمارا جنازہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بھی مولا علی نے بتایا تھا۔ مناقب علی ابی طالب کے اندر یہ موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا حضور کا جنازہ کیسے پڑھے؟ مولا علی فرماتے ہیں حضور امام ہے، سرکار علیہ السلام ظاہری طور پر زندہ رہیں یا حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں، حضور امام ہے، حضور پر کوئی امام نہیں بن سکتا۔ جنازہ کیسے ہوگا؟ 10 کی ٹولیاں آتے جاؤ، حجرہ مبارکہ اماں جی کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ چھوٹا تھا، اس میں اتنی وسعت نہیں کہ سارے یک بارگی آ جائیں۔ 10 کی ٹولیاں آتے جائیں، زیارت کرتے جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتے جائیں اور دوسری جانب سے نکلتے جائیں۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا جنازہ، جس پر خواہ حضور کی اصحاب پر اعتراضات کر کے بات کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، یہ سارے صحابہ نے پیش کیا ہے، سب نے حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ بطور حوالہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے جی اصول کافی، اس کے اندر الکتب الاربع کے اندر جو اصول کافی ہے، یہ دوسری جلد ہے، پہلی جلد کے اندر اصول کافی ہے، صفحہ نمبر اس کا 111۔ میں زیادہ تر حوالے ان کے اصول کے پیش کر رہا ہوں، دیگر کتب بھی ہیں لیکن اصول کے پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے جی 111، یہ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ لما غسلہ، ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیف کانت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ تو حضرت ابو جعفر، یہ ابو جعفر کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر، ابو جعفر امام محمد باقر فرماتے ہیں لما غسلہ امیر المومنین، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ السلام کو آخری غسل دیا، وَكَفَّنَهُ سجا، اور چادر کا کفن سرکار علیہ السلام کو دیا، ثم ادخل علیہ 10 بندوں کو حضرت مولا علی نے اس حجرہ پاک کے اندر داخل فرمایا۔ فدارو، دار یدورو، جی دورہ کرنا، گھومنا، فدارو حولہ، حضور کے ارد گرد، جہاں سرکار تشریف فرمائے ارد گرد وہ حضرات گھومے۔ ثم وقف امیر المومنین فی وسطہم، حضرت مولا علی درمیان میں کھڑے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم وسلموا تسلیما فیقول القوم کما یقول، تو قوم بھی ویسے ہی پڑھتی ہے، حتی صلی علیہ اہل المدینہ واہل العوالی، مدینہ شریف والے، قرب و جوار والے، بعد والے، جتنے بھی حضرات ہیں تمام نے آ کر اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ طریقہ مولا علی نے سکھایا ہے، یہ طریقہ خود مولا علی نے سکھایا۔ کیا اس میں کوئی رہ بھی گئے؟ آگے نیچے آ جائیں جی، سبحان اللہ۔ قال امیر المومنین، حضرت ابو جعفر امام محمد باقر سے یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی، صلت علیہ الملائکۃ، سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر درود شریف پیش کیا، والمہاجرون، پھر مہاجرین آ گئے، والانصار، پھر انصار آ گئے، فوجن 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 فوجن، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت حاضر ہوتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے، تمام کے تمام انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں اس انداز کے اندر درود و سلام پیش کیا۔ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا جنازہ۔ کیا کوئی باقی بھی بچ گیا تھا؟ اب اس کا بھی سن لیں۔ احتجاج طبرسی، تلاش کریں جی احتجاج، اس کے اندر صفحہ نمبر 96، یہ وہی بات چل رہی ہے۔ فلما غسلہ وکفنہ، حضرت مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، ادخل ابا ذر والمقداد، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان حضرات کو داخل فرمایا۔ فتقدم، وہ حضرات سارے آگے بڑھے، سب نے سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ پھر اب آگے جو صحابہ کے لیے الفاظ ہے،
ثم ادخلا پھر داخل کیا عشرۃ من المہاجرین وعشرۃ من الانصار 10 مہاجر 10 انصار 10 مہاجر 10 انصار 10 مہاجر یہ ٹولیاں بن کر آتے رہے فیصلون ویخرجون وہ درود شریف پڑھتے گئے اور نکلتے گئے آتے گئے 10 کی ٹولیاں درود شریف پڑھتے گئے اور نکلتے گئے حتی لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ یہاں تک کہ مہاجرین و انصار میں سے کوئی بھی نہیں رہ گیا جس نے اس طریقے پر حضور کی بارگاہ میں درود شریف نہ پیش کیا ہو. سب نے حاضر ہو کر درود شریف صلاۃ و سلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ السلام کے ان اصحاب پر اعتراض ہے کہ جن اصحاب نے آل رسول سے پیار خود کر کے دکھایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرماتے، یہ بخاری شریف ہے جی، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد ابن حنبل، یہ میں ایک جز اس کا نکال کر لایا ہوں، ایک جز. یہ جز ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں مسند ابی بکر، یعنی وہ حدیثیں جو حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہیں، وہ حدیثیں جو سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہیں. اس کا ہم ایک نشست کے اندر مکمل دورہ کر چکے ہیں. ایک نشست کے اندر اس کا ہم نے مکمل دورہ کیا. پوری کتاب ایک نشست کے اندر حدیث پاک کی پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اسی طریقے سے مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند شریف، اس کو ایک نشست میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی. حضور غوث پاک کے صاحبزادے حضرت محدث عبد الرزاق نے ایک کتاب لکھی ہے اربعین قادریہ، اربعین گیلانیہ بھی کہتے ہیں. 40 حدیثیں جن کی سند حضور غوث پاک سرکار سے چلتی ہوئی سرکار علیہ السلام تک پہنچتی ہے. میری سند سے یعنی مجھے اپنے اساتذہ سے اکابرین سے متصل اس کی اجازت ہے. وہ پوری کتاب بھی ایک نشست کے اندر پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر چکے ہیں. یعنی اس طریق پر کے حضرات کی کتب جو ہے ان کو ایک نشست کے اندر ہم کریں. اس کے اندر یہ حدیث پاک مسند ابی بکر، مسند امام احمد ابن حنبل، اس کا جز مسند ابی بکر، اس میں بھی یہ حدیث پاک ہے. اور یہی حدیث شریف حضرت امام بخاری نے پہلی جلد میں صفحہ نمبر 501 اور صفحہ 530 دو مقامات پر یہ حدیث پاک لکھی ہے. 501 اور 530 دو مقامات پر حضرت امام بخاری نے یہ حدیث پاک لکھی ہے. اور یہی حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کی پہلی جلد اس کی دکھائیں جی. وقت بھی ہمارا بالکل قریب آ گیا. کشف الغمہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 491 اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے. بخاری شریف میں بھی ہے، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں کشف الغمہ سے، صفحہ نمبر 491. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں صلی ابو بکر العصر، حضرت ابو بکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم خرج، پڑھا کر نماز آپ نکلے. یمشی، چل رہے تھے. ومعہ علی، اور مولا علی بھی صدیق اکبر کے ساتھ تھے. سبحان اللہ. لے جی مسئلہ ہی حل ہو گیا. مولا علی اور صدیق اکبر نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، نمازیں ان کی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوا کرتی تھیں. اس کو تفسیر قمی والے نے بھی بیان کیا. تفسیر قمی، یہ دیکھیں جی صفحہ 473 پر تفسیر قمی، یہ علی بن ابراہیم قمی اصول کافی والے محمد بن یعقوب کلینی کا یہ استاد ہے. محمد بن یعقوب کلینی رازی کا یہ استاد ہے. اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مولا علی نے نمازیں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں. صفحہ 473 پر یہ پھر ایک علیحدہ مضمون کھل جائے گا. باہر گئے حضرت مولا علی نے نماز پڑھی سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے. نماز پڑھنے کے بعد جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلامی، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو مولا علی جن نظرات کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی محبت بھی اپنے لیے لازمی سمجھیں. نماز پڑھنے کے بعد نا
खराजा यमशी, निकले चलते हुए, माहू अली, आगे मौला अली मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हजरत मौला अली मौजूद है। फरा अल हसना, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को देखा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने, यलअबु बैन सिबियानी, बच्चों के अंदर इमाम हसन मौजूद है, बचपन है, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का बचपन, हजरत मौला अली की मईयत, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। वाला सुन ले और फिर हम गुफ्तगू को समेटें। नमाज पढ़ाकर सैयदना सिद्दीक अकबर निकले, मौला अली साथ हैं, इमाम हसन का बचपन है, बच्चों में आप तशरीफ फरमा है, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियां हैं, बाजार हैं। जब सिद्दीक अकबर ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा को देखा, सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन मुज्तबा को देखा। ये मजमुउल बयान है तबरसी की, जी मजमुउल बयान, उनकी 10 जिल्दों के अंदर तफसीर है। इसके अंदर लफ्ज़ सिद्दीक कभी निकाल कर देखना, कहते हैं कि सिद्दीक किसे कहते हैं? अस-सिद्दीकु अलल मुदाविमी बित्तस्दीक, अलल तस्दीक, सिद्दीक उसे कहते हैं कि जो तस्दीक पर हमेशगी करने वाला हो, जो हमेशा सच्चा हो, हमेशा सच्चा हो, कभी भी उसके अंदर कोई किस्म वाला शायदा तक ना हो, कोई शुबा तक ना हो, वो सिद्दीक होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब देखा ना, फहमलहू अबू बकरिन अला आतिक़िही, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मोहब्बत से शहजादे को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया। सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत से शहजादे को कांधों पर, हालांकि कोई इतने बच्चे नहीं है कि उन्हें उठाने की जरूरत पड़े, कोई इतने ज्यादा वो छोटे भी नहीं है कि उठाने की जरूरत पड़े, ना भी उठाते, पहले भी वो तो बच्चों के अंदर मौजूद है ना, और अगर उठाना ही था तो फिर हजरत मौला अली खुद मौजूद है, उठा लेते। मौला अली नहीं उठाते, सिद्दीक अकबर उठा रहे हैं। और उठाने का भी अंदाज देखें, उठाने के लिए 2-3 अंदाज होते हैं, बच्चों वाले हजरात इस बात को समझ सकते हैं। एक उठाने का ये तरीका है कि बच्चे को इस तरीके से उठा लिया जाता है, ये तरीका है। एक तरीका ये है कि बच्चे को ऐसे बाजू पर आप उठा लें, बच्चा आपके कांधे के साथ लग जाए, 2 हो गए। तीसरा तरीका ये है कि बच्चे को कभी कभी कांधों से पकड़ कर भी ऐसे उठा लिया जाता है, 3 हो गए। चौथा तरीका ये है कि ये तीनों नहीं है, कांधों के ऊपर बिठा लिया जाए, कांधों के ऊपर बिठा लिया जाए। जो पहले 3 तरीके हैं ना, उन 3 तरीकों में बच्चे को उठाना हो सकता है, लेकिन आगे वाला देख सकता है, पीछे वाले को पूरा अंदाजा नहीं होगा कि किसको उठाया हुआ है, क्योंकि सामने है ना, सामने वाला देखेगा, साइड वाला देखेगा, साइड वाला देखेगा, लेकिन जो पीछे वाला है उसे पता नहीं चलेगा। और जब कांधों के ऊपर कर दिया, अब अगले पिछले दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ वाले देखते हैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूल जानशीन रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांधों के ऊपर उठाकर मदीना शरीफ के बाजार के अंदर चल रही हैं। ये मोहब्बत का इजहार है, ये उन हजरात की मोहब्बत का इजहार है। खामखा उन हजरात के खिलाफ बातें करके अपनी आखिरत खराब करते हो, उन हजरात की मोहब्बतें तो देखो। ये उठा करना सिद्दीक अकबर चल रहे हैं, साथ ही फरमाते हैं बी अभी शबी हम बिन नबी लैसा शबी हम बी अली, बी अभी मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं, ऐ हसन मेरे माँ बाप तुम पे फिदा हो जाएं, कुर्बान हो जाएं। ये सिद्दीक कह रहे हैं, जो हमेशा सच्ची हैं वो कह रहे हैं, जो हमेशा सच्ची हैं वो कह रहे हैं, जिनसे मौला अली फरमाते हैं किसी से भी मैं हदीस लूँ ना तो मैं गवाह तलब करता हूँ, हलफ लेता हूँ, लेकिन सिद्दीक अकबर ने हदीस दी है, मुझे जरूरत ही नहीं कसम लेने की, क्योंकि वो सच्चे ही सच्ची है, वहाँ मुझे जरूरत नहीं है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं बी अभी शबी हम बिन नबी, मेरे माँ बाप अगरचे अब है लेकिन अब के ज़िमन के अंदर भी है, वज़न शेरी की वजह से अब है लेकिन अब के ज़िमन में भी है, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाए हैं हसन शफी हम बिन नबी, तुम तो मेरे आका के मुशाबे हो, तुम्हारी शक्ल तो मेरे आका से मिलती है। लैसा शफी हम बे अली, बेटे तुम अली के हो लेकिन मुशाबे अली के नहीं, मुशाबे तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हो।
سبحان اللہ و بحمدہ وعلی یضحک، اور مولا علی دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مولا علی خوش ہے۔ مولا علی کی سنت سمجھ کر، آپ کا طریقہ سمجھ کر اس مقام پہ مولا علی ہنسے ہیں نا، تو آپ بھی تھوڑا سا مسکرائیں نا ذرا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مولا علی کا طریقہ ہے کہ مولا علی سیدنا صدیق اکبر کی اس بات کو سن کر آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی آل رسول کا ذکر کر کے، اصحاب رسول کا ذکر کر کے ہم بھی خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت قبلہ شاہ صاحب نے یہ آپ حضرات پہلے بھی کئی مرتبہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، میں کوئی لگی لپٹی کرنے والا بندہ نہیں ہوں، خوشامد کرنا کوئی اس طرح کی چیزیں فقیر کے پاس نہیں ہے، بس اپنے کام سے ہم کام رکھتے ہیں، جو ڈپٹی ہے، جو ذمہ داری ہے ہم نبھاتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سبحان جی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا اس معاملے کے اندر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے عرس پاک کے اس خوبصورت موقع پر اس عظیم مشن کا اہتمام فرمایا۔ یہ کام صرف مدارس تک محدود ہو گیا ہے، اب یہ کام خانقاہوں میں، آستانوں میں یا دیگر مساجد کے اندر یہ بہت چیزیں کم ہو گئی ہیں، یہ صرف مدارس تک محدود ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے عوام الناس کو، دوستوں کو، علماء کو، فضلاء کو، ہر طبقے کے لوگوں کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم آپس کے اندر مل کر بیٹھیں اور حضور علیہ السلام کی شان و عظمت، سرکار کے اصحاب پاک، حضور کی اہل بیت اطہار، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے ہم دلائل بیان کریں، ان کو پڑھیں، سنیں، تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، اور یہ عقیدہ پھر ہم آگے اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کرتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرمائے، سلامت رکھے۔ شاہ صاحب قبلہ